رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زنید مرزا 70 نیوز کے پلیٹ فارم سے ماہ رمضان کا پروگرام حسن رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے درمیان پاکستان کی ایسی شخصیات موجود ہیں جو کہ اپنے علم اور اپنی آواز کی وجہ سے پورے پاکستان میں پہچانی جاتی ہیں۔ آج ہمارے جو خطیب ہیں پروفیسر طالب حسین قادری صاحب ہیں، جو کہ سپیریئر کالج کے اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ جی بالکل، آپ کا سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ان کے ساتھ علی رضا فریدی صاحب ہیں، جو کہ بورے والا سے ہی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی ریسنٹلی آل پاکستان کا ایک نعت کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے اور اس کے ابھی بورے والا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ابھی وہ کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں، انشاءاللہ آگے وہ بورے والا کا نام مزید روشن کریں گے۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ علی کل حال۔ علی بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت ہے۔ سیرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، کہ ان کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، یہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں کہ آپ کا مختصر تعارف کیا ہے۔ یہ حضور نبی کریم آقا نامدار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، ان میں سب سے چھوٹی آپ ہیں، اور آپ کے 99 اور اس سے زیادہ القابات جو ہے وہ علماء نے لکھے ہیں، اور آپ کو ان کے ان ناموں سے پکارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو اس وقت حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، اور آپ کا بچپن کا زمانہ بھی وہی ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں جلوہ افروز تھی، اور تربیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پا رہی تھی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث میں ان کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی و فاطمۃ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، اور جو امام الانبیاء کے جسم کا حصہ ہو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے مبارک جسم کا حصہ فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم یہ ہے کہ جب آپ معراج پر حضور تشریف لے گئے تو عرش معلیٰ نے آپ کے جسم کو نہیں چھوا، بلکہ آپ کے نالین کو چھوا ہے۔ آپ کے جوتے مبارک جو آپ نے پہنے ہوئے تھے عرش پر وہ لگے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب ایک جوتے کی اتنی اہمیت ہے جو عرش پر لگتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے تقدس کا عالم کیا ہوگا، اور جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ فرمائیں کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو پھر ان کی شان و عظمت کا عالم ہے۔ علی بھائی آپ کی جانب چلتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، سارا جو وقت ہوتا ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی ثنا میں گزرتا ہے، سب سے زیادہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی روح اور قلب ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کی جو زندگی میں سکون آ جاتا ہوتا ہے، تو یہ الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی جانب دوبارہ چلیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ فضیلت کون سی صاحبزادی کو ملی؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بھی فضیلت والے، اور آپ کے اہل بیت بھی فضیلت والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا
کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے، اور اپنے اہل بیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نوح کی مانند قرار دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت 3 طریقوں سے کرو، اور سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور دوسری بات ارشاد فرمائی حب اہل بیتی، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ وتعلم القرآن، اور پھر انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ علی بھائی آپ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ابھی تک کوئی نعت وغیرہ ریکارڈ کروائی ہے؟ ہاں جی بالکل، میری نعت وغیرہ ریکارڈ ہوئی ہیں یوٹیوب چینل علی رضا فریدی کے نام سے، میرا نام سے، وہاں پہ آپ کو سارے وہ ویڈیوز مل جائیں گے۔ صاحب آپ کی جانب دوبارہ چلیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب بھی تشریف لے کے جاتے اپنی بیٹی کے گھر، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 2 مرتبہ اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے جایا کرتے، اور اتنا ان سے پیار فرماتے کہ جب بھی کسی مہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات فرماتے، اور جب وہاں اس شہر مدینہ سے رخصت ہونے لگتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملا کرتے۔ تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی عادات و اطوار کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور یہ اس حوالے سے آج ان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ان کا وصال مبارک ہوا، اور وصال مبارک سے قبل جو ہے وہ انہوں نے حسنین کریمین سے بہت زیادہ پیار فرمایا اس دن، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ مطلع کر دیا تھا کہ میں ہو سکتا ہے کہ اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤں، تو پھر میرے بچوں کے بارے میں آپ بہت زیادہ فکر مند تھیں۔ تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی عادات و اطوار کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھیں، جب چلتی تو پتہ چلتا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں، اور جب بیٹھتی تو ایسے پتہ چلتا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، اور جب گفتگو کرتی تو ان کی گفتگو سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور سنتیں جھلکتی تھیں۔ علی بھائی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی نعت سنائیں۔ میرے خیال کو میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو سنو وہ آتشیں دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتشیں دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، اتار
نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ جی ہمارے جو نعت خواں تھے علی رضا فریدی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں نعتیں سنا رہے تھے، رسول مقبول سنا رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں ہم پروفیسر صاحب کی جانب، ان سے پوچھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دن کے وقت گھر کے کام کاج میں بھی مصروف ہوتی، اور جب بھی کوئی چیز پکاتی یا چکی پیستی تو اس وقت قرآن کی تلاوت ان کی زبان پہ جاری رہتی، اور جب اپنے بچوں کا جھولا جھولاتی تو اس وقت بھی قرآن کی لوریاں دے دے کے انہیں سلایا کرتی تھی۔ تو یہ ان کی عادت کے اندر، بچوں کی عادت میں یہ شامل ہو گیا کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنانا ہے، اور قرآن کے احکامات اور قرآن کے اس لائحہ عمل کو پوری دنیا میں ہم نے اس کے نفاذ کے لیے ہر کوشش اور ہر قربانی پیش کرنی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بچپن کے اندر جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہم رات کے وقت بھی اپنی والدہ کو مصلی پر بیٹھے ہوئے دیکھتے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ سخاوت کے اندر، عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر وہ ید طولہ رکھتی تھی، اور ہم نے ان جیسی ریاضت کسی میں نہیں دیکھی، ان جیسی عبادت کسی میں نہیں دیکھی، کثرت عبادت، اور پھر گھر کے کام کاج میں بھی مصروف رہتی، یہاں تک کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب بھی ہم دیکھتے تو ہم اپنی والدہ کو جو ہے وہ کئی دفعہ روتے ہوئے دیکھتے، تو پوچھتے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کر رہی ہوں۔ تو عرض کی امی جان آپ ہمارے لیے اپنے لیے بھی مانگ لیا کریں۔ کہا دوسروں کا حق پہلے ہوتا ہے اور اپنا حق بعد میں ہے، پہلے میں دوسروں کا حق تو ادا کر لوں۔ تو یہ چیز کہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا یہ بچوں کی عادت میں شامل ہو گیا، اور سخاوت یوں شامل ہوئی کہ اگر گھر میں ایک دن سے کھانا نہیں ملا، اگلے دن تیار ہوا تو کوئی سائل آیا، اس نے دستک دی اور سب کھانا کھا رہے ہیں، اور اس سے پچھلے دن کھانا نہیں بنا تھا، سب لوگوں نے بھوک کاٹ کر وہ دن گزارا تھا، تو سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور باہر سے ایک سائل آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے میں 2 دن سے بھوکا ہوں، تو سیدہ اپنا کھانا اٹھا کر اپنے بیٹے کو کہتی جاؤ اس کو دے آؤ۔ تو اس نے کہا امی جان آپ تو کھا لیں، آپ نے بھی کل سے نہیں کھایا۔ تو کہا میں نے تو کل سے نہیں کھایا، یہ بیچارہ 2 دن سے بھوکا ہے، تاکہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی میرے دروازے سے مایوس نہ جائے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوں گے کہ اگر میں یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دوں۔ اور قرآن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، فَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند کیوں نہ۔ علی بھائی آپ روزے رکھ رہے ہیں تو کس طرح کا محسوس کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں، تو انسان جو ہے گناہوں سے پاک رہتا ہے، پھر سارا دن جو آپ کا جسم ہے اور سارا بڑا سکون میں رہتا ہے، اس لیے الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے۔ فیض صاحب آپ کی جانب دوبارہ چلتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا وصال مبارک اور آپ کی زندگی ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہے، تو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں ہمارے ناظرین۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں،
بلکہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں حضرت حسنین کریمین، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہیں اپنے کمبل میں کر لیا اور اوپر کمبل اوڑھ لیا تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، جبریل امین یہ آیت لے کر حاضر ہوئے اور اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، ہم نے آپ کو تمام قسم کی آلائشوں سے پاک کر دیا ہے اور تمام قسم کی ناپاکی آپ سے دور کر دی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں پانچوں کہ ان پر غسل بھی فرض ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پھر بھی آ سکتے تھے، کیونکہ ان کی طہارت اور ان کی پاکی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرما دیا۔ تو یہ ان کی عظمتیں، شانیں اور اپنی جگہ ہیں اور بہت زیادہ شانی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شانیں ہیں، وہاں دوسری عورتوں کی بھی شانیں ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپس میں ان کے بہت زیادہ یعنی قریبی تعلقات تھے اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ یہ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت اور صحابہ کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، یا امہات المومنین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ان کے آپس میں روابط اچھے نہیں تھے، بلکہ ایسا نہیں، یہ ان کی خوبیاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کی اور امہات المومنین کے بارے میں بھی کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھے عورتوں میں سے، تو آپ فرمانے لگی کہ آپ کی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ سب سے زیادہ حضور کو عزیز تھی۔ اور ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا اور میرے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز تھی۔ تو یہ آپس میں ان کی محبت ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا کون کہتا ہے ان دونوں میں جدائی ہوگی، اہل بیت اور نبی پاک کے جو ہے صحابہ کے درمیان یہ جدائی کیسے ہو سکتی؟ وہ تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والے لوگ تھے۔ فرمایا کون کہتا ہے ان دونوں میں جدائی ہوگی، ارے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اور جب 2 رمضان مبارک آیا، سن 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر گزارے، اور ایسا کلام اس وقت ان کی زبان پہ جاری ہوا وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر ان اشعار کو پڑھا جائے تو جو ہے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ یہ اتنے پردرد اشعار جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ پیش فرمائے تھے۔ تو جب یہ 6 ماہ گزرے تو 2 رمضان ہے، سن 11 ہجری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن گھر کے کام کاج کرنے کے بعد دونوں شہزادوں کو نہلا کر اور ان کے سروں پر امامے پہنائے ہوئے ہیں، اور کبھی امام حسن کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں لے لیتی ہیں، کبھی حضرت امام حسین چھوٹے شہزادے کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں، کبھی اپنی بیٹی سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا ان کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں اور ان سے پیار کرتی ہیں، اور کبھی ان کے رخساروں پر بوسہ دیتی ہیں، کبھی ان کی پیشانیوں کو چومتی ہیں۔ ادھر سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی کی لاڈلی شہزادی، آج یہ والہانہ انداز سے اور اتنے پرتپاک انداز سے، اور جیسے کسی کے بچھڑنے کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہ اپنی پیاری چیزوں کو جس طرح قریب کر لیتا ہے، آپ اس طرح کیوں قریب اتنا کر رہی ہیں اور اتنا والہانہ انداز سے محبت کا اظہار کیوں فرما رہی ہیں؟ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میری 3 باتیں ہیں اے حسنین کے بابا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ 3 باتیں کون سی تھیں وصال کے قریب جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی؟ وہ پہلی بات یہ عرض کی
کہ حسنین کے بابا کہ ساری زندگی ہم اکٹھے رہے تو میاں بیوی کے درمیان کوئی خلفشار کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تلخ کلامیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو خدا کے لیے اگر میں آپ کے حقوق کی ادائیگی کے اندر اگر کوئی مجھ سے کمیاں سرزد ہو گئی ہوں تو وہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دینا۔ اور دوسری بات کہی کہ عرض کی کہ حسنین کے بابا میرے بعد میرے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے، ان کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ تو پھر یہ عرض کی کہ میں ساری زندگی میں نے پردے کا اہتمام کیا جب سے پردے کی آیات قرآن میں نازل ہوئیں، تو لیکن میں یہ ڈر رہی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، لہٰذا میرا جنازہ دن کے وقت نہ اٹھانا، رات کے وقت اٹھانا، تاکہ غیر محرم سے میرے جنازہ جو ہے وہ محفوظ رہے، غیر محرم کی نظر سے محفوظ رہے۔ تو پھر ایسا ہی کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات میں اٹھا کہ کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہ پڑی۔ آج یہ ہماری خواتین کے لیے بھی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل جو ہے وہ نمونہ ہے اور ماڈل ہے کہ اگر ہماری اسلامی بہنیں، ہماری خواتین اسلام اگر اس بات پر عمل کر لیں تو پھر پوری دنیا میں لوگ حیران رہ جائیں، غیر مسلم بھی پکار اٹھیں کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، ان کی بات ہی نہ کریں، ان کی عظمتیں اور شانیں اتنی ہیں کہ ان کو تو کوئی اپنی میلی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اور ان کا کردار اتنا اچھا ہے، ان کے کردار جو ہے وہ کردار سازی ایسی ہے کہ اگر ماں اتنے عمدہ کردار کی مالک ہو تو وہی عادتیں جو ہے ان کی اولاد کے اندر بھی منتقل ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے پردے کا اہتمام یوں فرمایا کہ ایک دفعہ بچے کھیلتے کھیلتے ہو سکتا باہر چلے گئے ہوں، آپ نے جو ہے وہ آپ کے سر پر چادر نہیں تھی اور گھر میں بھی کوئی بڑی چادر نہیں تھی کہ اوڑھ کر باہر میں چلی جاؤں، تو 70 کے قریب 70 دفعہ دروازے تک گئیں اور پھر واپس آ گئیں کہ کہیں غیر محرم کی میرے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ اور بچے بعد میں واپس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ باہر کیوں چلے گئے؟ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزو بدن اطہر پر جو ہے وہ 170 سے زیادہ اشعار کہے ہیں قصیدہ سلام میں، اس میں پھر بعد میں حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں بھی سلام پیش کیا، ان کی بارگاہوں کے اندر بھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تذکرہ کیا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، ماہ اور مہر چاند اور سورج کو کہا جاتا ہے، کہا جن کا دوپٹہ اور جن کی چادر سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکے، جنہوں نے اپنے پردے کا اس قدر اہتمام کیا، کہا تھا آنچل نہ دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کیا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بھی یوں بھی کہتے ہیں کہ تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ کبھی چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ علی بھائی آپ کی جانب دوبارہ چلتے ہیں، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں کوئی نعت سنا دیجیے۔ میری دعاؤں کو، میری وہ در جائے قبول ملے، میری دعا کو وہ در جائے قبول ملے،
کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، میری دعاؤں کو مجھے تو مقدر پہ رشک آتا ہے، مجھے تو مقدر پہ رشک آتا ہے، جسے زہرا کے سارے پھول ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، سر کٹایا گھر لٹایا ہے دین کی خاطر، حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے، کہ جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، میری دعاؤں کو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام حسن رمضان۔ آج ہمارے درمیان ایسی شخصیات موجود تھیں جو کہ اپنے علم کی وجہ سے پورے پاکستان میں پہچانی جاتی تھی۔ ہمارے خطیب تھے پروفیسر طالب حسین قادری صاحب، جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں بی بی کے سیرت کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے علی بھائی موجود تھے جو کہ ہمارے نعت خواہ تھے، اور بی بی کی سیرت میں انہوں نے بھی اپنے کلام سنائے۔ تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔